نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی نیو یارک میں خلیج تعاون کونسل کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات، روابط کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے درمیان تعلقات کو اجاگر کیا۔ کہا پاکستان جی سی سی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے کا خواہاں ہے۔ اسحاق ڈار کی شامی صدر احمد الشرا اور کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے بھی ملاقات ہوئی۔ نائب وزیر اعظم نے کامن ویلتھ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت کی۔ یو این ہیڈ کوارٹرز میں او آئی سی کی خصوصی تقریب میں بھی شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ منتخب اسلامی رہنماؤں کی ملاقات۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف شریک ہوں گے۔ جمعے کو یو این جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے پاکستان کا موقف اجاگر کریں گے۔ اہم عالمی امور پر پاکستان کا نقطہ نظر پیش کریں گے۔ وزیر اعظم اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں اور اقوام متحدہ کے اعلیٰ حکام کے ساتھ دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ کئی اعلیٰ سطح کی تقریبات میں بھی شریک ہوں گے۔ صدر ٹرمپ عرب اور مسلم ملکوں کے سربراہان سے ملاقات میں غزہ میں جنگ بندی کے بعد گورننس اور امن سے متعلق تجاویز پیش کریں گے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ کہا امریکہ چاہتا ہے عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوج بھیجنے پر آمادہ ہوں تاکہ اسرائیل انخلا کر سکے۔ عرب اور مسلم ممالک کو فلسطین میں اقتدار کی منتقلی اور فنڈنگ کے لیے بھی آمادہ کیا جائے گا۔ ملاقات میں ایک ایسے غزہ کی بات کی جائے گی جس میں حماس کی مداخلت نہیں ہوگی۔ The time has come because there's a pressing urgency everywhere. The time for peace has come because we're just a few moments away from no longer being able to seize peace. Certains diront trop tard, Some might say it's too d'autres late. diront trop tôt. Others might say it's too early. Une chose est sûre, But one thing is nous ne certain. pouvons plus attendre. We can no longer wait. اقوام متحدہ میں دو ریاستی حل کانفرنس، فرانس، بیلجیم، لیکسمبرگ اور مالٹا سمیت مزید 7 ملکوں نے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ فرانسیسی صدر نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تو ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ کہا یہ حماس کی شکست ہے، ہم مزید انتظار نہیں کر سکتے، وہ وقت آ گیا ہے کہ غزہ جنگ مکمل طور پر ختم کی جائے۔ بیلجیم کے وزیر اعظم نے کہا غزہ کا بحران دو ریاستی حل کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ یورپین کمیشن کی صدر نے کانفرنس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے فلسطین ڈونر گروپ بنانے کا اعلان کر دیا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنا حماس کے لیے انعام ہے، اس سے جنگ کے خاتمے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے دو ریاستی حل واحد راستہ ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کہتے ہیں دیگر ممالک سے مطالبہ کرتے ہیں وہ بھی ایسا ہی تاریخی قدم اٹھائیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا فلسطینیوں کے لیے ریاست کا قیام انعام نہیں حق ہے، مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع کو روکنا ہوگا۔ پاکستان کا فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کے اعلانات کا خیر مقدم۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا یہ اعلانات فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی فتح ہے۔ دیگر ممالک بھی بین الاقوامی قانون کے مطابق فلسطینی ریاست تسلیم کریں۔ دو ریاستی حل منصفانہ، جامع اور دیرپا امن کے حصول کی جانب اہم قدم ہے۔ I cannot hear the president. I lost his voice. Apologies, ladies and gentlemen. We are willing to provide peacekeeping forces. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دو ریاستی حل کانفرنس کے موقع پر اسرائیل پر تنقید کے دوران مائک بند کر دیے گئے۔ ترک صدر طیب اردوان، کینیڈین وزیر اعظم اور انڈونیشین صدر پر وہ کی تقریروں کے خاص حصے میوٹ کر دیے گئے، جہاں اسرائیل پر سخت تنقید کی گئی۔ فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے حماس سے ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے تحت دو ریاستی حل کانفرنس سے ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا فلسطین کی گورننس میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ محمود عباس نے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا غزہ میں امداد کی ضرورت ہے اور قیدیوں کی رہائی ہونی چاہیے۔
حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا، غزہ میں 60 دن کے لیے جنگ بندی کی ضمانت مانگ لی۔ فاکس نیوز کا کہنا ہے یہ خط حماس کے مذاکرات کاروں نے ثالث کا کردار ادا کرنے والے قطر کے حوالے سے کیا۔ حماس نے آدھے یرغمالیوں کی رہائی کی پیشکش کی، لکھا وقتی نہیں بااعتماد امن کی ضمانت چاہیے۔ صہیونی فوج کے غزہ پر تازہ حملوں میں بچوں اور خواتین سمیت 37 فلسطینی شہید، قابض افواج کے زمینی اور فضائی حملے جاری۔ غزہ کے مغربی علاقے میں شاتی پناہ گزین کیمپ پر شدید گولہ باری، بچوں کے 2 اسپتال غیر فعال ہو گئے۔ خان یونس کے نصیر میڈیکل کمپلیکس میں غذائی قلت سے ایک اور بچہ جان کی بازی ہار گیا۔ فلسطینیوں کی مدد کے لیے پرعزم 40 جہاز اورنج لائنز تک پہنچنے سے 6 دن کی دوری پر۔ اسرائیل نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلوٹیلا کو اپنی بحری ناکہ بندی توڑنے کی اجازت نہیں دے گا۔ جہازوں کو اسرائیل کی بندرگاہ اسکلان پر لنگر انداز ہونے کی اجازت دی جائے گی، جہاں سے امداد غزہ منتقل کی جا سکتی ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی نیو یارک میں کامن ویلتھ وزرائے خارجہ اجلاس میں شرکت، کہا دنیا بیک وقت تنازعات، ماحولیاتی آفات، اقتصادی مسائل اور ٹیکنالوجی کے چیلنجز سے دوچار ہے۔ پاکستان ماحولیاتی طور پر دنیا کے سب سے زیادہ کمزور ممالک میں شامل ہے۔ اسحاق ڈار نے UN ہیڈ کوارٹرز میں OIC کی خصوصی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 1500 سال مکمل ہونے پر امن و برداشت کے فروغ پر زور دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم نے فلسطین، کشمیر اور اسلاموفوبیا جیسے مسائل کی نشاندہی کی۔ نائب وزیر اعظم اور شامی صدر احمد الشرا کی ملاقات ہوئی۔ اسحاق ڈار نے شام کے ساتھ دوستی کو مزید گہرا کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی بھی اسحاق ڈار سے ملاقات، اقتصادی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی نے ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام برائے سکولز کا افتتاح کر دیا۔ ٹورنامنٹ کی ٹرافی کی رونمائی، ٹیموں کو PCB کے کٹ بیگز دیے گئے۔ محسن نقوی کہتے ہیں ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تمام صوبوں میں ایک ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ ہمارا مقصد یوتھ سے نئے کرکٹ سٹارز کی تلاش ہے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز اس اسکول سے ہو رہا ہے جہاں میں نے تعلیم حاصل کی۔ اور چین کے شہر پینگ ہو میں رنگا رنگ واٹر لینٹن فیسٹیول، تربوز کی شکل کی چھوٹی بڑی لانٹینیں رات ہوتے ہی روشن ہو جاتی ہیں۔ جگمگ کرتی لالٹینوں نے شہر کی رونق بڑھا دی۔